پیارے بچوں، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور ایک نئی سچائی اور ایک نئی بات جو خداوند کے کلام میں مرقوم ہے اس کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے بائبل مقدس میں سے عبرانیوں کی کتاب میں سے 12 باب اور اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ آمین۔ بچوں، اس سے پہلے کہ میں اس حوالے پر آپ سے بات کروں، میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں تاکہ آپ سب اس پیغام کو اچھے سے سمجھ سکو۔ کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا، اس کا نام تھا بنی۔ اس کے بہت سے دوست تھے، مگر اس کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ اور وہ کیا مسئلہ تھا آپ جاننا چاہتے ہو؟ بتاتی ہوں۔ وہ خرگوش اپنے سائے سے خوف زدہ تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا اس کا سایہ اس کے پیچھے چلا آتا تھا اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ ایک دن یہ خرگوش اپنے ایک دوست کچھوے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں اپنے سائے سے بہت ڈرتا ہوں، میں کیا کروں؟ کچھوے نے کہا، بھائی، جب کبھی مجھے کسی بھی چیز سے ڈر لگتا ہے تو میں اپنا سر اپنے خول میں چھپا لیتا ہوں جب تک یہ ڈر مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ لیکن خرگوش نے یہ جواب دیا کہ میرے پاس تو تمہارے جیسا کوئی خول نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑا اور اپنے دوست زیبرا کے پاس پہنچا اور بولا، یار، میں اپنے سائے سے بہت پریشان ہوں اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ میرا پیچھا کرتا ہوا میرے پیچھے آ جاتا ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو میں کیا کروں؟ وہ بولا، یار خرگوش، جب بھی مجھے کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو میں اتنی تیز بھاگتا ہوں کہ وہ ڈر مجھ سے دور ہو جاتا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ خرگوش زیبرا کو یہ جواب دیتا ہے کہ میں چاہے کتنی ہی تیز دوڑوں، یہ سایہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ خرگوش کو یہ بات بھی اس کے خوف سے نکال نہ سکی، تو وہ شیر کے پاس آیا اور اسے بھی بتانے لگا کہ جناب عالی، میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا سایہ میرے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے، میں اس سے بہت تنگ ہوں اور خوف زدہ بھی ہوں، اب آپ ہی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ شیر نے کہا، بھائی خرگوش، مجھے تو جب بھی کسی چیز سے خوف آتا ہے تو میں اپنی اس آواز میں دھارنا شروع کرتا ہوں اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہوں۔ خرگوش نے مایوسی سے کہا کہ میں تو شیر نہیں ہوں، میں تو ایک خرگوش ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شیر کے پاس سے بھی چلا جاتا ہے اور اسی مایوسی میں وہ اپنے ایک اور دوست کے پاس آتا ہے جو کہ ایک زرافہ ہے۔ وہ اسے اپنی ساری حالت کے بارے میں بتاتا ہے اور اس سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں۔ زرافہ کچھ دیر خاموش رہتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ میں ہر روز جب درختوں کے بیچ میں اپنی خوراک کھاتا ہوں تو اپنی لمبی گردن کو ہمیشہ اوپر کی طرف رکھتا ہوں اور اپنا پیٹ بھرتا ہوں، مزہ کرتا ہوں اور اپنے سائے کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ اگر تم بھی ہمیشہ اپنے سائے کو دیکھو گے تو زندگی کو جی نہیں پاؤ گے، خوش نہ رہو گے، اور ہر دن یہ سایہ جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے ایسے ہی دیکھتے رہو گے، خوف میں ہی رہو گے۔ اپنی نظریں اوپر کی طرف لگاؤ تو ہی تم اس کی فکر اور خوف سے آزاد ہوگے۔ بچوں، زرافہ خرگوش کی پریشانی کو سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے اسے ٹھیک مشورہ دیا اور خرگوش کو بھی اس کی یہ صلاح سمجھ میں آ گئی۔ اس دن سے خرگوش نے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور پھر وہ کبھی بھی اپنے سائے سے نہ ڈرا، کیونکہ اب وہ اپنے سائے کو نہیں دیکھتا تھا بلکہ اوپر آسمان کی طرف اس کی نگاہ لگی رہتی تھی اور وہ خوش رہنے لگا۔ تو بچوں، ٹھیک اسی طرح ہم مسیحوں کی زندگیوں میں بھی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں خوف زدہ کرتی ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ جانے والی نہیں ہے، لیکن اگر ہم یسوع پر اپنی نظریں نہیں لگاتے اور اپنی مشکلات کو ہی دیکھ دیکھ کر خوف زدہ ہوتے رہتے ہیں تو یہ ہم پر غالب آ جاتی ہیں اور ہم بھی اس خرگوش کی طرح اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے اور ڈر میں زندگی گزارتے ہیں۔ پر جو لوگ خدا پر اپنی نظریں
مرکوز کرتے ہیں پھر وہ ان چیزوں پر غالب آتے ہیں جو انہیں خوف زدہ کرتی ہیں۔ عبرانیوں کے حوالے میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنی آنکھیں یسوع پر لگائیں جو ایمان کا بانی ہے۔ آمین۔ آئیے سب دعا کریں۔ خدا باپ، ہم جانتے ہیں کہ زندگی میں بہت سی چیزیں ہمیں خوف زدہ کرتی ہیں، لیکن ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری نگاہیں ہمیشہ یسوع کو دیکھتی رہیں تاکہ ہماری زندگی میں آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں ہمیں ڈرا نہ سکیں۔ اس لیے ہمیں تیری مدد چاہیے تاکہ ہم ان خوف زدہ کرنے والی چیزوں پر غلبہ پائیں اور اپنی زندگیوں میں ان تمام برکتوں سے فائدہ اٹھائیں جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں بخشی ہے۔ ہم یہ دعا تیرے بیٹے یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔